ایک دریا کے کنارے ایک پراسرار اندھا شخص آ کر رہنے لگا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اصل حقیقت جانتا تھا۔ وہ خاموشی سے مسجد کے قریب رہتا، عبادت کرتا اور لوگ ترس کھا کر اسے کھانا دے جاتے۔ وقت گزرتا گیا تو اس کی نیکی، عاجزی دیکھ کر لوگ اس کا احترام کرنے لگے۔ یہاں تک کہ وہ اسی مسجد کا امام بن گیا، مگر اس کی آنکھوں کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا تھا جس سے کوئی واقف نہ تھا۔ اسی سرزمین پر ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کے عدل و رحم کے چرچے دور دور تک مشہور تھے، مگر وہ بے اولاد تھا اور بڑھاپے کی وجہ سے اکثر پریشان رہتا کہ اس کے بعد سلطنت کا وارث کون ہوگا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو بظاہر نہایت وفادار، عقل مند اور خیر خواہ دکھائی دیتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ بہت مکار اور لالچی تھا اور خفیہ طور پر تخت حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک دن وہی اندھا فقیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور مدد مانگی۔ بادشاہ نے اس کی عاجزی دیکھ کر اسے محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ فقیر خاموشی سے محل میں رہنے لگا اور آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا بادشاہ کی صحت تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ تحقیق کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ وزیر بادشاہ کے کھانے میں آہستہ اثر کرنے والا زہر ملا رہا ہے تاکہ بادشاہ کمزور۔ پھر ایک دن اس نے بادشاہ کو حقیقت بتائی۔ بادشاہ پہلے غصے میں آ گیا اور بولا کہ ایک اندھا اس کے سب سے وفادار وزیر پر الزام کیسے لگا سکتا ہے، مگر فقیر نے کہا کہ اگر اس کی بات جھوٹ نکلے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اگلے دن بادشاہ نے ایک آزمائش رکھی اور حکم دیا کہ تمام خاص درباری اس کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں اور باری باری اس کے کھانے سے نوالا چکھیں۔ لے سب درباری بغیر خوف کے کھانا کھانے لگے، مگر وزیر خاموشی سے ایک طرف بیٹھا رہا۔ جب بادشاہ نے اسے بھی کھانے کا حکم دیا تو وہ بہانے بنانے لگا۔ بادشاہ کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ شاہی حکیم کو بلایا جائے اور سپاہی وزیر کو پکڑ لیا۔ بادشاہ سلامت، میرا کیا قصور ہے؟ تم نے کھانے میں زہر ملایا تھا، اسی لیے تم نے کھانا نہیں چکھا۔ لیکن تمہیں نہیں معلوم تھا کہ کھانا چینج ہو چکا ہے۔ تم نے غداری کی ہے، اس کی سزا تم بھی ملے گی۔ وزیر کو قید خانے میں ڈال دو۔ اور بادشاہ نے فقیر سے پوچھا، تم ہو کون؟ یہ سب تم نے کیسے دیکھا؟ کیا تم اندھے نہیں ہو؟ بادشاہ سلامت، میں آپ کا پرانا شاہی حکیم ہوں۔ وزیر نے مجھے غدار کہہ کر ملک بدر کروایا اور اندھا کرنا چاہا، مگر اللہ نے میری بینائی بچا لی۔ بادشاہ اس کی دانائی، صبر اور وفاداری سے بے حد متاثر ہوا۔ یوں ایک خطرناک سازش ناکام ہوئی اور ایک چھپا ہوا راز تاریخ کا حصہ بن گیا۔